بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اس تالیف سے ہم لوگ مسلسل بالترتیب ابواب پڑھ رہے تھے. اس میں اس وقت ہم لوگ جہاں پر پہنچے ہوئے ہیں وہ ہے 8واں باب. ہم اب تک 7 باب مکمل کر چکے ہیں. آج ہم لوگ 8واں باب پڑھنے جا رہے ہیں. باب یہ ہے باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما. یہاں سے الباب الثامن یہاں سے پڑھنا ہے. جی کوئی قرأت کر لیں گے؟ جی پڑھو بھائی، پڑھیے آپ مشاہد. جس کے پاس ہے وہاں پڑھو. چلو بسم اللہ. کہاں سے پڑھنا ہے؟ صفحہ نمبر 149. باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما. الباب الثامن. اصل ہمارے پاس جو کتاب ہے تھوڑا دوسری ہے، اس لیے. مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں. الباب الثامن ترتیب کے اعتبار سے باب من تبرک بشجرۃ یہاں سے پڑھنا ہے. الرحمن الرحیم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر مشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كما لهم ذاتنا. جی رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. کے بعد لترکبن کیا لترکبن سنن من قبلكم رواه شدے کے الترمذي. ساتھ لترکبن سنن من قبلكم رواه الترمذي وصححه. جی یہ مسائل ہے، جی وہ بھی پڑھ لینا. یعنی تو ہاں پڑھیں دیکھتے ہیں. ایک 10 مسئلے تو انشاءاللہ آج ہو جائیں گے. تو 10 مسئلے پڑھیں. المسائل الأولى تفسير آية النجم. الثانية معرفة سورة الأمر تھوڑا الذي. آواز بلند کریں گے شیخ آپ؟ اچھا آواز کم آ رہی ہے. جی الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في الأمر بل رد عليهم بقوله الله أكبر
إنها السنن لتتبع كيا انها السنن. إنها السنن لتتبعن ہاں صحیح. سنن من كان قبلكم جی فغلط الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كيا ان طلبتهم اس میں جو ہے نا طلیبتہم بول کے کوئی ان مسئلہ نہیں ہے، طلبتہم چاہے طلبتہم بولیں یا طلبتہم بولیں، دونوں کے ایک ہی معنی ہوں گے. ان جی طلیبتہم كطلیبت بنی اسرائیل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة النفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. مصلحہ، لام کے فتح کے ساتھ. لمصلحة. جی ٹھیک العاشرة تک پڑھ لیے ہیں ٹھیک. بس ہے نا. اور کم سے کم خامس عشرہ تک بھی پڑھ لیں، کیونکہ یہ میرے خیال سے یہ صفحہ بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشر سد الذرائع. الخامسة عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة بس الخامسة عشر تک. ہاں ٹھیک ہے، کافی ہے، 15 مسائل تک کا انشاءاللہ ہو جائے گا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، مؤلف رحمہ اللہ نے جس طرح کتاب التوحید میں ہر اس مسئلے کو ذکر کرنے کی کوشش کی جو توحید کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اس سے پہلے جو باب باندھا تھا باب الرقیٰ والتمائم، اور اسی طرح اس سے پہلے بھی جو باب گزرے ہیں یا اس کے بعد بھی جو ابواب آ رہے ہیں، اس میں ایک ایک اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں جو توحید کے منافی ہوگا. تو توحید کے منافی ہونا خاص طور پر اس صورت میں جب کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو نفع نقصان کا سبب سمجھے، تو اس صورت میں وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ ایسے پتھر کے لیے، دھاگے کے لیے گویا کہ پھیر رہا ہے. کیا شرک کی جو مطلق تعریف ہے صرف انواع العبادت لغیر اللہ، یہ کسی بھی قسم کی عبادتیں وہ اللہ غیر اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، یہی اصل میں شرک ہے. تو آدمی نفع نقصان کی امید رکھنا، نفع نقصان کو دینے والا اور پھیرنے والا، اٹھانے والا، یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی انسان کسی بھی چیز میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر یہ توحید کے منافی امر ہے. اسی لیے انہوں نے یہ باب باندھا. باب کس طرح عنوان ہے؟ باب کا اس طرح عنوان ہے باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما. صرف شرط انہوں نے ذکر کی، من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، تو کیا ہے؟ اگر اس کا جواب دیکھنا چاہیں گے تو گویا کہ فہو من المشرکین، اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو آدمی درخت سے یا پتھر سے کسی قسم کی برکت کی امید رکھتا ہے تو پھر وہ مشرکین میں سے ہے. یہ اس کا جواب ہو سکتا ہے، یا مفہوم جو انہوں نے ذکر کیا یہی مفہوم اس میں نکل کر آ رہا ہے آگے. لیکن عموماً کتابوں میں جو بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ یہی ہے، صرف اس کا عنوان اور اس کی سرخی ذکر کرتے ہیں،
پھر اس کے بعد جو اس کے تحت جو دلائل ذکر کریں گے اس کی روشنی میں یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ اعمال شرکیہ ہے۔ تو کسی درخت سے یا کسی پتھر سے آدمی کا تبرک حاصل کرنا، یہ سارے کام شرک میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اور آدمی اگر اس طرح کسی بھی چیز کو نفع نقصان کا باعث سمجھنے لگے، سبب سمجھنے لگے، تو ایسی صورت میں وہ گویا کہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے سورۃ النجم میں یہ جو قول ہے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، یہ جو کفار مکہ تھے یہ لات و عزیٰ کو، منات کو، یہ ساری چیزوں کو یہ لوگ فائدے کے لیے، نقصان سے نجات کے لیے پکارتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خطاب کر کے کہا کہ تم یہ جن بتوں کو پکارتے ہو یہ تمہارے کسی قسم کے کام آنے والے نہیں ہیں، بس ایک ایسے نام ہیں جسے تم اور تمہارے باپ دادا گھڑ لیے ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ بس ایک اپنے گمان کی اور نفسانی خواہشات کی اتباع ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ یہ بات بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھٹکار لگائی ان لوگوں کو، کفار مکہ کو، یہ اس کے ذریعے سے بتلانا چاہ رہے ہیں یہ بات کہ جس طرح یہ بت تمہارے پتھر ہیں، کسی بھی قسم کے کام نہیں آتے، اور یہ تم جو اس طرح کے پتھروں کو، بتوں کو پکارتے ہو، یہ عین شرک ہے، اسی طرح ان کے بعد بھی آنے والے اس طرح کی کوئی بھی چیز بنا لے اور وہ اس کو پکارنے لگے تو وہ بالکل بعین ہی شرک ہوگا۔ اب جس طرح مزار ہی کو بنا لیے ہیں، پتھر کو ہی کسی نفع نقصان کے لیے جا کر پکارتے ہیں قبر والے کو، قبر کو، تو یہ بعین ہی شرک ہے، کیونکہ جس طرح وہ لوگ بتوں کو پکارتے تھے یہ لوگ اسی طرح ان مزاروں کے پاس جا کر اپنے نقصان کا، اپنے نفع کی امید رکھتے ہیں، اپنے نقصان کے دور ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث جو خاص طور پر اس بات کو اور مزید واضح کر دیتی ہے اس کو ذکر کیا۔ حدیث حضرت ابو واقد اللیثی سے مروی ہو، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی لڑائی کے لیے یا حنین کی جنگ کے لیے ہم لوگ نکلے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے وہ ابھی مکہ چونکہ فتح ہوا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ حوازن کے جنگ کے لیے یہاں پر گئے تھے۔ تو ابھی جو لوگ نئے نئے اسلام قبول کیے تھے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس میں اس کی مزید وضاحت بھی آ رہی ہے، اور دیکھیے یہاں پر جیسے کہ حدیث کے خود کلمات بیان کر رہے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر، یہ راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ ابھی کفر سے باہر نکل کر آئے تھے۔ تو مکہ جو ہی فتح ہوا اس وقت بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، ابھی ان کے اسلام کو بس چند دن کہہ سکتے ہیں کہ گزرے ہوئے تھے، اسی لیے راوی کا بھی یہ بیان ہے۔ اب ایسی صورت میں جب راستے میں جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ مشرکین ایک بیر کے درخت پر اپنے گویا کہ پوجا جاری رکھے ہوئے ہیں، یعکفون عندها مطلب جھکتے ہیں، وینوطون بها اسلحتهم اپنے ہتھیار برکت کے لیے اس پر لٹکا رہے ہیں، اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکا رہے ہیں۔ اس درخت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذات انواط۔ فمررنا بسدرۃ، پھر اب ان کا گزر ایک مزید ایک اور کھجور بیری کے درخت سے ہوا، تو ابھی یہ اسلام قبول کیے تھے، اب ان کو یہ اتنے زیادہ ابھی پختگی کے ساتھ توحید کی تفصیلات نہیں پتہ تھیں،
تو انہوں نے بھی ایک فرمائش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اللہ کے رسول جس طرح ابھی ہم لوگ دیکھ کر آئے ہیں، ایک درخت پر سے ہم لوگوں کا گزر ہوا کہ وہ لوگ وہاں اس درخت کے پاس جھکتے ہیں یا اس کو پرستش کرتے ہیں اور وہاں کچھ نظریں مانگتے ہیں، المہم جو بھی عبادت کے کام ہیں وہ اس درخت کے پاس کیے جا رہے ہیں اور ذات انوات کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہمارے لیے بھی ایک بنا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہا، وہ تعجب سے کہ یہ باتیں جو اس سے پہلی امتوں میں پیش آئی تھیں بالکل ہماری اس امت میں بھی پیش آ رہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو اسلام قبول کر چکے تھے، اب یہ مسلمان ہی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہیں، تو صحابہ بھی ہیں وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا السنن، بالکل یہ ایسے طریقے ہیں، قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک فرمائش کر دی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح اور لوگ پوچھتے ہیں ہمارے لیے بھی کسی ایک معبود کے نام سے کچھ بنا دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی اس کو پوجنا شروع کر دیں۔ یہ بنی اسرائیل کا سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تھا انکم قوم تجہلون، بالکل تم لوگ جاہل لوگ ہو، جو توحید کے لیے میں محنت کر رہا ہوں اس کے بالمقابل تم لوگ ایسے فرمائش کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم ایک مزید ایک معبود کو پوجا کرنے کی سوچتے ہو۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے، ہماری اس امت میں عبرت کے لیے ان ساری چیزوں کو ذکر کیا اور ذکر کیا تو یہاں یہ مقام تعریف نہیں ہے، یہ مقام مذمت ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس پر گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نکیر کی، کہا انکم قوم تجہلون۔ تو یہ جس پس منظر میں بیان کیا گیا ہے ان باتوں کو کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک معبود کی فرمائش کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، جاہل کہا، تو یہ چیز ہمارے لیے بیان کی گئی ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہے جتنی اہمیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، کیونکہ توحید کا مسئلہ تھا۔ تو ہمارے لیے اس میں بالکل عبرت ہے، ہمیں بھی یہ اتنی ہی سنجیدگی سے اس معاملے کو سوچنا سمجھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی اس فرمائش کو اور ان نئے مسلمانوں کی فرمائش کو گویا کہ مقارنہ کے طور پر، موازنہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ کر کہا کہ جس طرح وہ لوگ ایک معبود کی فرمائش کر رہے تھے، تم لوگ بھی کافروں کا دیکھ کر تم لوگ بھی ایک گویا کہ درخت کو پوجنے کا خیال کر رہے ہو یا تمہارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے۔ تو یہ اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ یا سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، دونوں سین کے فتح کے ساتھ یا سین کے ضمے کے ساتھ دونوں بھی پڑھا گیا ہے۔ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے طریقے کو اپناؤ گے، سوار ہونا مطلب بالکل اپنانا۔ تو اس کی تو کئی احادیث میں تفصیل بھی وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ یا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر بالکل چلو گے، جس طرح ایک کیا کہتے ہیں ایک چپل کا دوسرے چپل سے برابر ہونا طے بات ہے، بالکل اسی طرح تم لوگ ہو جاؤ گے۔ تم لوگوں کے اندر بھی وہ باتیں آئیں گی جس طرح ان لوگوں نے خواہشات کا اظہار کیا تھا شرک کی، تم لوگ بھی ایسے ہی خواہش کا اظہار کر رہے ہو۔ یہ بالکل ایسی ہی باتیں ہیں کہ تم لوگ بھی ان کے طریقے کو اپنانے جا رہے ہو۔ اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس بات کو بتلایا بھی کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے طریقے کو اپناؤ گے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا یہ یہود و نصارہ مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن اذن، اگر وہ نہیں تو پھر کون لوگ ہوں گے؟ تو یہی لوگ ہیں جن کے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ڈرایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترہیب کے طور پر ذکر کیا کرتے تھے۔
کئی دیگر احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا الا لا تتخذوا قبری عیدا. اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا قبری مسجدا، کہ ایک سجدہ نہ بنا لیا جائے میرے قبر کو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی امتوں نے جو کام غلط کام کیے اس سے اس امت کو آگاہ کیا کہ ہم ایسے کام نہ کریں. یہی بات اس حدیث کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھائی. ان کی فرمائش ہوئی کہ ان کے لیے بھی ایک درخت پوجا پاٹ کے لیے گویا کہ مل جائے، بس یہ ایک فرمائش. اس فرمائش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر یہ تشبیہ کے طور پر اس طرح بتلایا کہ جس طرح قوم موسیٰ ایک نئے معبود کی فرمائش کر رہی تھی، ویسے ہی تمہارا ایک درخت کی فرمائش کرنا ایک نئے معبود کی فرمائش کرنے کی طرح. تو یہ درخت کو اپنے لیے قاضی الحاجات سمجھنا یا دفع مضرت کا یعنی نقصان کے دور کرنے کا سبب سمجھنا، یہ بالکل بعین ہی شرک ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تعجب کا اظہار کیا، تکبیر پڑھی، پھر جو ہے بالکل یہ بتلایا کہ بالکل تم لوگ بھی وہ بنو اسرائیل کی طرح انہی کے راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ترہیب کے طور پر یا ڈرانے کے طور پر ذکر کی. اب ان دو نصوص کو رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ جو حدیث، یہ جو ذات و انوات والی حدیث ہے یہ، اور یہ جو آیت گزری، یہ ان دونوں کو رکھ کر کئی مسائل کا استنباط مؤلف رحمہ اللہ نے کیا ہے. اب ان مسائل کو ہم لوگ اس کی وضاحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک منٹ. ان مسائل میں سب سے پہلے تفسیر آیت النجم، سورہ نجم کی آیت کی تفسیر ہے یا وضاحت ہے کہ لات و عزا منات یہ جتنے بھی بت یہ لوگ بنائے رکھے تھے، گویا کہ یہ پتھر اصل میں یہ حقیقت میں تھا کیا، وہ کچھ پتھر کی شکل کے کچھ چیزیں بنا لیے تھے. پتھر سے ایک بت کی شکل کے یا آدمی کی شکل کے یہ لوگ کچھ چیزیں بنا لیے تھے اور اسی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے. تو یہ سورہ نجم کی آیت کی اس کے اندر وضاحت کر دی گئی. دوسری بات یہ بتلائی گئی معرفت صورت الامر الذي طلبوه، جس بات کو ان لوگوں نے طلب کیا تھا اس کی گویا کہ وضاحت یا اس کی جانکاری. اس کی جانکاری کیا تھی کہ بالکل یہ دونوں ایک ہی کام ہے. ان کا ایک معبود کو طلب کرنا بنی اسرائیل کا، وہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح تم لوگ یہ درخت کا مطالبہ کر رہے ہو، درخت کی فرمائش کر رہے ہو. یہ دونوں کے درمیان اگر ہم مقارنہ کر کے دیکھیں گے تو یہ صورت مسئلے کی واضح ہوتی ہے. اچھا، تیسری چیز کونہم لم یفعلوا، ان صحابہ کرام نے یہ جو پوچھا یا طلب کیا، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے کر دیا. یہ صرف فرمائش کی یا پوچھا یا اس کی گنجائش جاننے کی کوشش کی. تو اس سے یہ بات تو نہیں پتہ چلتی کہ ان لوگوں نے ارتکاب کر لیا کسی طرح کی غلطی کا. یہ ایک طرح سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطورت کو دیکھ کر اس قدر تعجب کا اظہار کیا. تو یہ بات اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ ان صحابہ کرام نے ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کی، بس پوچھا. یہ پوچھنا اتنی غلط بات ہے، مطلب یہ کہ یہ کام اتنا غلط تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے اس کی تردید کر دی. چوتھی چیز کونہم قصدوا التقرب الى اللہ بذلك لظنهم انه يحبه، ان کا تو مقصد یہ تھا یہ جاننے سے یا پوچھنے سے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت اس کے ذریعے سے حاصل کریں، کیونکہ ان کو ایسے گمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اسی لیے ان لوگوں نے اس طرح کی فرمائش کی تھی.
الخامسہ انہم اذا جہلوا هذا فغیرہم اولا بالجہل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے اندر اس طرح کی نادانی ہو سکتی ہے یا اس طرح کی کم علمی ہو سکتی ہے، تو یہ دیگر لوگوں میں بھی اس طرح کی کم علمی کا امکان ہے۔ یہ خاص طور پر جو توحید کے تقاضوں کو بہت گہرائی سے سمجھنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر ایک گویا کہ ذمہ داری ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی نہ سمجھے تو یہ عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کیوں، جو ہم سے بڑی شخصیات گزری ہیں ان سے ایسی باتوں کا اظہار ہوا جس سے توحید کے سارے تقاضے پورے طور پر واضح نہ ہونے کا اندازہ لگتا ہے۔ اچھا ٹھیک، دوسری طرح چھٹی چیز اس میں ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم۔ اچھا، اگر ان سے کوئی بات ایسے، یہ جو بات انہوں نے طلب کی یا گزارش کی یا ایک سوال کر دیا، تو کوئی بات نہیں، ان کے ایسے نیک کام ہیں کہ جو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اب یہ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے ایسے کام نہیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا یہ خود اتنا عظیم عمل تھا کہ یہ ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اس چیز کو بنیاد بنا کر گویا کہ صحابہ کرام کی شان میں ایسی باتیں کہنا جو ان کے شایان شان نہ ہو، اس کے لیے یہ مسائل کا استعمال کر کے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ساتویں چیز ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله اللہ اکبر انها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الامر بهذه الثلاث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معذور نہیں سمجھا، معذور نہیں سمجھا اس لیے کہ یہ اتنی سنگین بات ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑو، جانے دو، ایسی بات، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہتے ہیں، ایک معمولی بات سمجھ کر اس کو چھوڑا نہیں۔ بل رد علیہم بقولہ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ کہے ہیں یا 3 کلمات یہاں پر کہیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی کہ اتنی سنگین بات کا یہ گویا کہ مطالبہ ہے، اس وجہ سے۔ دوسری چیز انہا السنن، یہ بالکل یہ طریقے جو پرانی امتوں کے ہیں یہ بالکل وہی طریقے ہیں، یہ دوسری بات کہی۔ لتتبعن سنن من کان قبلکم، تیسری بات یہ کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تم لوگ بالکل انہی کے طور طریقے پر چلو گے، یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو فغلظ الامر بهذه الثلاث، تو اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی یا سختی سے رد کیا ان 3 باتوں کے ذریعے سے یا ان 3 جملوں کے 3 کلمات کے ذریعے سے۔ الثامنہ ان الامر الكبیر وهو المقصود انه اخبر طلبتهم کہیں یا طلبتهم کہیں كطلبت بنی اسرائیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہاں بتلائی اور یہی مقصود ہے اصل میں یہاں ذکر کرنے کا اس حدیث کو، کہ ان کا مطالبہ یا ان کی فرمائش بالکل بنی اسرائیل کے فرمائش کی طرح ہے۔ اسی طرح یہ گویا کہ یہ اس امت کے لوگ بھی پرانی امتوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جس طرح وہ لوگ فرمائش کیے ویسے یہاں پر بھی ایک مرتبہ فرمائش ہو گئی، تو یہ گویا کہ ان کے طور طریقے پر چلنے کی ایک مثال کے طور پر انہوں نے یہاں پر ذکر کیا۔ وہ جس طرح مطالبہ کیے اس امت کے لوگ بھی مطالبہ کر دیے۔ 9ویں چیز ان نفی هذا من معنى لا الہ الا اللہ مع دقته وخفائه على اولئک۔ اچھا، یہ اس طرح کی ساری چیزوں کی نفی کرنا، یعنی ہٹانا، دھتکار دینا، اس طرح کے درخت، پتھر، بت، مزار، ان ساری چیزوں کی نفی کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں شامل ہے۔ جو انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں نفی ہے اور اس بات ہے، تو جن کفر بالطاغوت فمن یکفر بالطاغوت، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پوجا کی جاتی، عبادت کی جاتی، ان سارے چیزوں کا انکار کرنا
یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں شامل ہے، تو یہ بہت ہی دقیق بات ہے جو بہت سارے لوگوں پر گویا کہ واضح ہو سکتا ہے کہ واضح نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے سب کی سمجھ میں وہ چیز نہ آئے، جس طرح یہاں پر ذکر کیا اس جماعت میں یا اس فوج میں۔ 10ویں چیز انہ حلف علی الفتیہ وهو لا يحلف الا لمصلحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلانے کے لیے، شرعی حکم بتلانے کے لیے اللہ کی قسم کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، انہا السنن قلتم والذی نفسی بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قسم کھائی تھی۔ تو یہ بہت ہی اہم بات یا مصلحت ہو تو ایسی صورت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اہم چیزوں پر قسم نہیں کھاتے، گویا کہ یہ بات وہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ 11ویں چیز ان الشرک فیہ اکبر و اصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک میں ایک شرک اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے، یہ بات اس میں پتہ چل رہی ہے، کیونکہ صرف کوئی آدمی مطالبہ کرنے سے یا فرمائش کرنے سے مرتد نہیں ہو جائے گا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر مرتد ہونے کا حکم نہیں لگے گا، یہ جب تک کہ وہ ساری باتیں نہ ہو جائیں جو ایک انسان کو، مسلمان کو دین کے دائرے سے خارج کرتی ہیں، تو یہ صرف کسی کا مطالبہ کرنا ہے، یہ ان کو دین سے نکالنے کا سبب نہیں بنتا۔ 12ویں چیز یا 12واں مسئلہ یہاں پر قولہم ونحن حدثاء عہد بکفر فیہ ان غیرہم لا یجہلہ ذلک، یہاں 12ویں چیز یا 12واں مسئلہ جو مستنبط ہو رہا ہے کہ یہاں راوی کا بیان کہ ہم لوگ ابھی نئے نئے مسلمان تھے تو یہ ہم لوگوں نے اس طرح کی فرمائش کی تھی، تو اس میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کے علاوہ جو لوگ تھے، جن صحابہ کرام کو گویا کہ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے، تو ایسے لوگ، ان کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی کفر سے اسلام میں داخل ہوئے، اس سے پہلے سن 8 ہجری تک جو لوگ بھی اسلام قبول کیے یا اس سے پہلے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیے، ان کو یہ ساری چیزوں کا علم ہوگا، تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ سارے صحابہ کا سوچنے کا انداز ایسے ہی تھا یا سارے صحابہ کو اتنی باریکی توحید کی نہیں معلوم تھی، ایسی بات نہیں۔ بالکل ابھی جیسے کہ ذکر ہوا کہ یہ واقعہ حنین کا ہے، اور حنین میں جو جنگ میں جو لشکر میں جو لوگ شامل ہوئے تھے اس میں بہت ساری ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو ابھی فتح مکہ میں اسلام قبول کیے تھے، اور فتح مکہ کے فوری بعد یہ جنگ حنین کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 13ویں چیز، میٹنگ کسی بھی وقت ختم ہو جا سکتی ہے، وہ ذکر التکبیر عند تعجب خلافا لمن کرہ، تعجب کے موقع پر بعض لوگ اللہ اکبر کہنے کو شاید مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعجب کے طور پر یہاں پر اللہ اکبر کہہ کر اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ 14واں مسئلہ یہ ہے سد الذرائع، اس طرح کے درخت یا ایسی چیزیں جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، ایسی ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تو بالکل جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ لوگ، بعض لوگ جو ہے صلح حدیبیہ جس درخت کے نیچے واقع ہوئی تھی اس کو بہت زیادہ تقدس کا درجہ دے رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا کہ یہ آئندہ چل کر یہ کہیں لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب نہ بن جائے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گویا کہ اس ایسے راہوں کو